ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وأزدني فهما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام کی تمام تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے، جو اکیلا تنہا اس کائنات کو بنانے والا ہے، چلانے والا ہے۔ وہی داتا، وہی گنجبخش، وہی غوث اعظم ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، سید اولاد آدم، فخر کائنات، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے رحمت و مغفرت کی دعائیں تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تمام مسلمانوں کی قبروں کو جنت کا گہوارہ بنائے۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت فتنے بڑے عروج پر ہیں، باطل بھی بہت زیادہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ باطل کو ہمیشہ حق کے اندر لپیٹ کر پیش کیا جاتا ہے۔ باطل کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ، اچھے اچھے نعروں کے ساتھ اور دین کے نام پر لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ میں آج کے اس مختصر سے وقت کے اندر یہی کوشش کروں گا کہ کس طرح باطل حق میں پیش کیا گیا اور لوگ اس کا شکار ہوتے چلے گئے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ جتنی مسلمانوں کی تعداد آج روح زمین پر ہے نا، اتنی آج سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ اتنے مسلمان کبھی بھی اس دنیا پر نہیں تھے۔ دنیا کا پہلا بڑا مذہب بننے جا رہا ہے، بہت تھوڑا فرق رہ گیا عیسائیوں کے مقابلے میں، لیکن اس کے باوجود مسلمان ذلیل بھی ہو رہے ہیں، رسوا بھی ہو رہے ہیں، کہ کوئی وقت ہی نہیں ہے، کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اکثریت اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے، کلمہ پڑھنے والے باطل پروپیگنڈوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ اکثریت ان کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح دین کا نام لینے والے بھی کم ہیں اور صحیح دین کا پرچار کرنے والے بھی کم ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں باطل کے پروپیگنڈوں کو سمجھنے کی اور اس کا رد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا کہ صحابہ کرام بھی میری طرف متوجہ ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنکا لیا اور زمین کے اوپر سیدھی لائن لگائی اور ارد گرد بہت زیادہ لائنیں لگا دی، اور پھر کیا فرمایا؟ سیدھی لائن کے اوپر انگلی رکھ کر وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، قرآن کی آیت پڑھی کہ بے شک یہ ہے میرا جو سیدھا راستہ ہے۔ ارد گرد جتنے بھی راستے ہیں سارے کے سارے جہنم میں جانے والے ہیں، جنت میں جانے کا صرف ایک راستہ۔ اور پھر غور کیجیے اس حدیث پر کہ وہ سارے کے سارے باطل راستے نکلے کہاں سے ہیں؟ آواز زیادہ نہیں۔ سارے کے سارے باطل راستے نکلے کہاں سے؟ سیدھے راستے سے، یعنی کہ ان کا ایک کنارہ سیدھے راستے کے اندر جڑا ہوا ہے۔ یہی مطلب ہے کہ آپ کو باطل حق میں لپیٹ کر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے ڈائریکٹ جب آپ کسی کے اوپر فتویٰ لگاؤ گے کفر کا یا کوئی بات کرو گے تو لوگ ظاہری بات آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ اسی لیے شروع سے ہمیشہ سے پروپیگنڈے کے ذریعے حق کو باطل کو حق کے اندر لپیٹ کر اچھے اچھے نعروں میں، اچھی اچھی باتوں میں لوگوں کو پیش کیا گیا تاکہ لوگ اس کو قبول کریں۔ ہوا ایسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو ان کے فوت ہو جانے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین ابھی موجود تھے، تو نئے لوگ جو مسلمان ہوئے ان کی نہ تو بھی اس طرح سے تربیت ابھی ہو سکی تھی، فتوحات بڑی تیزی سے پھیل رہی تھی، بڑی تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، تو اتنی زیادہ تعداد چونکہ مسلمانوں کی بڑھ رہی تھی، لیکن ان کی تربیت کرنے والے لوگ ابھی اتنے زیادہ نہیں تھے، نہ تو اس وقت اتنے وسائل ہوا کرتے تھے۔ اور دوسری ہمیشہ کی طرح جو پرانی بات یہ کہ دنیا کی محبت تو پھر ہر ایک کے ساتھ ہے نا، وہ جو نئے مسلمان ہو رہے تھے پیٹ تو ان کو بھی لگا ہوا تھا، تو دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ بھی بہت کم دین کو سیکھنے کے لیے آ پاتے تھے، حالانکہ صحابہ کرام موجود تھے، لیکن اپنے کاروبار میں، اپنی چیزوں میں وہ اس قدر مصروف تھے کہ وہ لوگ دین سیکھنے کے لیے آ ہی نہیں پاتے تھے۔
اچھا وقت گزرتا رہا، تعداد بہت بڑھ گئی، بڑے بڑے لمبے چوڑے ملک بن گئے، بڑے لمبے چوڑے ملک۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ابھی موجود ہیں، انہی کے دور کے اندر لوگوں نے اسلام کے نام پر نئے نئے کام کرنا شروع کر دیا، نئے نئے طریقے نکالنا شروع کر دیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے صحابہ کی تربیت کی تھی نا، وہ اسی طرح تھی کہ بدعت کے مقابلے میں صحابہ کرام بڑے سخت ہوا کرتے تھے، بڑے ہی سخت۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، 3 صحابی آئے، حضرت عائشہ سے پوچھا اماں جی کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز گزارتے ہیں؟ اماں جی نے بتایا، تینوں صحابہ آپس میں کیا مشورہ کر رہے ہیں؟ ایک نے کہا میں ساری زندگی روزہ ہی نہیں چھوڑوں گا، روز روزہ رکھا کروں گا۔ اللہ کے نبی تو کبھی کبھی رکھتے ہیں، مجھے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اگلے پچھلی غلطیاں بھی معاف، گناہ ہے ہی نہیں ان کے ذمہ، پھر بھی وہ اتنی عبادت کرتے ہیں، ہمیں زیادہ کرنی چاہیے۔ ایک نے کہا میں روز روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا میں ساری رات قیام کیا کروں گا۔ اللہ کے نبی رات کو کچھ حصہ کرتے ہیں، میں ساری رات کروں گا۔ ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، نہ بچے نہ بیوی نہ ضروریات نہ مصروفیات، سارا ٹائم دین کو دوں گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے، اماں جی عائشہ نے یہ بات بتائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر نہیں لگائی، یہ نہیں کہا اگلی نماز کے درس میں بتا دوں گا کہ اگلی نماز ہوگی لوگ اکٹھے ہوں گے تب بتا دوں گا، یہ نہیں کہا جمعے والے دن کہوں گا، نہیں، اسی وقت گھر سے واپس باہر نکل آئے، فوراً مسجد میں آئے، آتے ہی ممبر پر بیٹھے، خطبہ پڑھا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، تم چاہ کر بھی مجھ سے زیادہ اللہ سے نہیں ڈر سکتے۔ کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نشانیاں دیکھی ہوئی تھی، جنت کا دیدار کیا، جہنم کو دیکھا، معراج کا موقع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم چاہ کر بھی مجھ سے زیادہ ڈر نہیں سکتے۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ میں نے اللہ کے عذاب کا دیکھا ہے، اگر تم وہ دیکھ لو تو تم ہنسنا ہی چھوڑ دو، اتنا سخت عذاب ہے اللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم مجھ سے چاہ کر بھی، کوشش کر کے بھی مجھ سے زیادہ اللہ سے نہیں ڈر سکتے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ افطار بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، بچے بھی ہیں، مصروفیات بھی ہیں۔ ساتھ ہی غصے سے کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، خبردار جس نے میرے طریقے کو اختیار نہ کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کا میرے ساتھ، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تم زیادہ ہی باتیں کرنا چاہتے ہو، اسلام سے نکل جاؤ گے۔ بڑی سختی سے ڈانٹا، ایسی کئی واقعات ملیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر، ہر درس کے اندر تقریباً یہ کہا کرتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ، کہ سب سے بہترین کلام اللہ اور اس کے رسول کا کلام، سب سے بہترین چیز، سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، سب سے بہترین طریقہ مجھ محمد کا طریقہ ہے، اور بدترین کام دین کے اندر نیا کام ایجاد کرنا ہے، بدترین کام۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین یہ سمجھتے تھے کہ دین کے اندر ہمیں اضافے نہیں کرنے، دین کا حلیہ نہیں بگاڑنا، اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اس چیز کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تو مسلمانوں میں ایک شوشہ اٹھا، کچھ لوگوں نے یہ فتنہ پھیلانا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی دین کے نام پر یہ بھی کر لیں، دین کے نام پر یہ بھی کر لیں، دین کے نام، مثال کے طور پر آپ بھی بہت سارے کام ہیں دین کے نام پر کرنے کے لیے، آپ بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں کو کہیں بھی تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں یہ بات۔ مثال کے طور پر میں نے کئی دفعہ یہ بات کی، مثلا اپنے ساتھی بیٹھے ہیں، یہ جو درود لکھا ہوا اس دیوار پر اللہم صلی وسلم، یہ جو درود لکھا ہوا ہے اس کے اوپر لکھا ہے 70 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے ایک دفعہ پڑھنے سے، یہ کسی حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے، موضوع منقرض حدیث ہے، غلط بات لکھی ہوئی ہے۔ اگر اس طرح کرنے سے 70 سال کے گناہ معاف ہو جائے تو چھوڑ دو، پھر بیٹھ جاؤ، کیا ٹینشن ہے عبادت کرنے کی، بس پڑھ لو ایک دفعہ 70 سال کے گناہ معاف، ساری زندگی کے معاف کر لو۔ ایسا نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جتنی بھی اس طرح کی فضیلتیں ہوتی ہیں اس سے مراد تو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، بہرحال یہ تو کسی بھی طریقے سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بات میں نے کئی دفعہ توجہ بھی دلائی، لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے، انتظامیہ کو کوئی سے خاص لگاؤ نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کے شر کی وجہ سے لوگ غصہ نہ کر جائیں، لوگ برا نہ مان جائیں، یہ
میلاد کے معاملے میں آپ کسی کے خلاف بول کر دیکھو، اس کو کوئی میلاد منانا جائز نہیں، تو گستاخ ہے، تو اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی نہیں منانا چاہتا؟ وہ اللہ کے بندو، جو اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا، ذرہ برابر بھی اس کے دل میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفرت ہے نا، ذرہ برابر بھی، یا ایمان محبت ہی نہیں ہے، اس کا ایمان کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اسلام کے نام پر ایسی ایسی چیزیں پلا دی گئی کہ آپ اگر بولو تو آپ کی بات ہی نہیں کوئی مانے گا، الٹا آپ کو فتوے لگیں گے کہ یہ گستاخ ہے۔ تو دین کے نام پر نئے نئے طریقے ایجاد ہونا شروع ہو گئے۔ بڑے مشہور واقعات ہے، وہ موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد کے اندر گروہ بیٹھا ہوا ہے، 100 دفعہ سبحان اللہ کہو، 100 دفعہ الحمدللہ کہو، 100 دفعہ اللہ اکبر، کنکریوں میں گن رہے ہیں۔ تب وہ موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹتے ہوئے کہا، یہ غالباً عبداللہ بن مسعود، ڈانٹتے ہوئے کہا کہ لوگوں، ابھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی پوسیدہ نہیں ہوئے جو وہ پہنا کرتے تھے، جو برتن وہ اپنی زندگی میں استعمال کیا کرتے تھے ابھی تو وہ بھی نہیں ٹوٹے، تم نے ابھی سے دین میں نئے نئے طریقے نکال دیے۔ تو بہت بڑا ایک فتنہ یہ ہے کہ دین کے نام پہ جو مرضی لوگوں کو کہتے جاؤ، دین کے نام پر یہ بھی جائز، دین کے نام پر یہ بھی جائز، مزاج بنا لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پکی کرنے سے منع کیا ہے، اس کے اوپر لکھنے سے بھی منع کیا ہے۔ ہم نے کیا کیا، سائڈوں سے پکا کر کے درمیان سے تھوڑی سی کچی رکھ کے کہتے دیکھو کچی ہے درمیان سے، ہاں تو طویل سیکھ لو، اور اس کے بعد کبے بنا دیے، مزاج بنا دیے۔ کوئی کہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ولیوں کا گستاخ، یہ گستاخ ہے۔ مطلب دین کے نام پہ جو مرضی کر لو جائے۔ آپ کسی بھائی کو یہ کہو کہ بھئی نماز کے بعد، یہ جمعے کے بعد، یہ ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت، بدعت ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ پوری نماز دعا ہے، لیکن دین کے اندر اضافہ نہیں کر سکتے۔ اضافہ کرنا دین کا حلیہ بگاڑنے کے مترادف ہے، اور آپ نے جب اس بدعت کو اپنایا آپ سے سنت چھٹ گئی۔ یہ جو لوگ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے قائل ہیں، اپنی ایمانداری سے بتائیں وہ لوگ بعد میں ذکر و اذکار کرتے ہیں؟ عادت یہ بن گئی ہے، نماز پڑھو دعا کرو اٹھ کے چلے جاؤ، اور اللہ کے بندو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر و اذکار ثابت ہے، وہ کرو۔ شاید یہاں پر کہ کانفرنس لگا وہ دیکھو، وہ نماز کے بعد کے اذکار یہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن لوگوں کو بس کہہ دیا گیا۔ اب کوئی بندہ کہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لو جی یہ تو دعا ہی منکر ہے۔ یقین کریں حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ سب سے زیادہ اگر دین کو نقصان پہنچایا تو بدعات نے پہنچایا۔ یقین کریں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دین اتنا سیدھا سادہ تھا، اتنا سیدھا سادہ، اتنا آسان دین تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی تعلیمات دیں کہ میں جو عمل کروں تو جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مجھ پر اللہ پر مجھ پر ایمان لے کر آؤ، کلمہ شہادت کی گواہی دو، کلمہ گواہی دے دی، تعلیم۔ دوسری بات، صبح کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 4 رکعتیں، یہ جو فرائض ہیں ان کو ادا کر، ان کے علاوہ اگر تو کوئی عبادت کرے گا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ یہ میں آپ کو حدیث کا ایگزیکٹ ترجمہ بتا رہا ہوں۔ فرمایا اس کے بعد رمضان کے روزے رکھ، اگر اس کے علاوہ تو رکھے گا تو تیرے لیے بہتر ہے، ضروری نہیں۔ زکوٰۃ، اگر تیرے پاس اتنا مال آ جائے تو تُو نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اگر اس کے علاوہ صدقہ و خیرات کرے گا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ زندگی میں 1 مرتبہ اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے اگر استطاعت ہو تو، اگر اس کے علاوہ کرو گے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ بس یہ 5 باتیں کہیں، فرائض کی تعلیم دی اور نفل کی ترغیب دلا دی، بس کہہ کر خاموش ہو گئے۔ صحابی کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں قسم کھاتا ہوں، آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد نہ اس میں اضافہ کروں گا نہ اس سے کمی کروں گا، جتنا بتایا بس اتنا عمل کرنا ہے۔ یہ کہہ کہ اپنی سواری موڑی اور چل پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ لو، اگر یہ بندہ اپنے وعدے پر قائم رہا تو جنتی ہے۔ کتنا سا دین تھا، وجہ اس وقت بدعات نہیں تھی، سیدھا سادہ دین تھا۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج زکوٰۃ، دین کی دعوت، بس بات ختم۔ اس وقت شرک نہیں تھا، اللہ کے نبی موجود تھے، تعلیمات تھی۔ اس صحابی کو پتا تھا کہ یہ نماز کا طریقہ یہ روزے کا، اس وقت اتنے مسائل نہیں اٹھائے ہوئے تھے، لیکن بدعتی لوگوں نے اسلام کا حلیہ ایسا بگاڑا، عقیدے کے نام پر، توحید کے نام پر لوگوں کو شرک سکھایا جاتا ہے۔ نام عقیدہ توحید سیمینار پورے ملک میں پمفلٹ لگتے ہیں، مینار پاکستان میں ہوتا ہے، اور بتائیے اس میں کیا جاتی ہے؟ شرک کی باتیں۔ نام توحید کا بتایا شرک جاتا ہے۔ بدعت کا نام لے کر
آج عشق کے نام پر، رسول اللہ سے محبت کے نام پر نئی نئی بدعات ایجاد کی جاتی ہیں. نماز کو دیکھ لیجئے، نئے طریقے، 170 طریقے. اسلام نے اس طرح کے دیا تھا ہمیں؟ نہیں، ہم نے خود حلیہ بگاڑ کے رکھا. کوئی روزہ پہلے کھول رہا ہے، کوئی بعد میں کھول رہا ہے، کسی کی اذان پہلے ہو رہی، کسی کی لیٹ ہو رہی. یہ کیا ہے سب؟ یہ بدعت کا انجام. یہ بدعت کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، ادھر نہیں پڑھنی، ادھر ہوتی ہے، ادھر نہیں ہوتی، ادھر ہوتی. یہ کیا ہے؟ یہ سب بدعت کا انجام ہے. اور بدعات بڑھتے بعض بدعات تو عقیدے کی خرابی کی طرف لے گئی ہے. خدا ان چیزوں کو سمجھیے. ہمیشہ دین کے نام پر لوگوں کو غلط باتیں بتائی گئی اور دین کے نام پر لوگ قبول بھی کرتے رہے. اسی لیے اس چیز کو سمجھیے. کبھی بھی کسی کے نام، کسی کی بات سنتے وقت یہ مت سوچیں کہ وہ دین کا نام لے رہا ہے. یہ دیکھیں یہ بات قرآن و حدیث میں ہے تو مانیے، نہیں تو نہیں مانیے. دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ بدعت، اسلام کے نام پر نئے طریقے ایجاد کیے گئے. اور نام جو کہ اسلام کا تھا، میرا موضوع یہ ہے نا کہ باطل کو حق کے اندر لپیٹ کر، خوبصورت باتوں میں لپیٹ کر پیش کیا گیا. آپ کو بدعات اسلام کے نام پر پیش کی گئی، لوگوں نے قبول کر لی. وقت گزرا، یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی سلطنت اتنی زیادہ ہو چکی ہے، دنیا کے سپر پاور بن چکے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے. عبداللہ ابن سبا یہودی اٹھا، منافقت کا روپ دھارا، اسلام کو قبول کیا، ظاہری طور پر تھا منافق، یہودی تھا. اس نے مسلمانوں کے اندر لمبے سفر کیے، بغداد سے شام سے مدینہ سے پھر مکہ، کبھی مکہ، کبھی کہاں لمبے سفر کر کے لوگوں کو تیار کیا کہ لوگوں اٹھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اٹھو لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت علی کو پالا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد تو حضرت علی تھا. حضرت علی کو خلافت کیوں نہیں دی گئی؟ جب دنیا کا رول یہ ہے بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنتا ہے، کسی کاروبار کا رول یہ ہے باپ کے بعد اس کا بیٹا اس کا جانشین بنتا ہے، سب جگہ پہ یہ چلتا ہے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو رشتہ داری کے اعتبار سے حضرت علی اللہ کے نبی کے زیادہ قریب تھے. اٹھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اب کتنی اچھی بات ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے سن کے. اور جو ساتھ دینے کے لیے اٹھے وہ کیا سوچ کر اٹھے؟ ہم اپنے نبی کے خاندان کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اہل بیت کے لیے لڑ رہے ہیں. دیا باطل لیکن حق میں لپیٹ کر. عوام جاہل، عوام کو پتہ ہی نہیں. اور اللہ کے بندو، اسلام کوئی کاروبار ہے جو جانشین بیٹا بنے گا؟ اسلام میں کہاں عقیدہ پروری ہے؟ اگر یہ بات ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت علی کو منتخب نہ کر جاتے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین سے زیادہ تمہیں دین سمجھ میں آ گیا؟ اگر یہ عقیدہ پروری ہوتی، چلو ابو بکر نے قبضہ کیا تھا تو ابو بکر کا بیٹا تھا نا، اپنے بیٹے کو خلیفہ بناتے. عمر کو کیوں بنایا؟ عمر کا رشتہ دار ڈائریکٹ کوئی رشتہ نہیں لگتا، نہ چچا کا بیٹا ہے، نہ مامے کا بیٹا ہے، نہ پھپھو کا بیٹا ہے، نہ خالہ کا بیٹا ہے. اپنا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر زندہ تھا، محمد بن ابی بکر زندہ تھا، اپنے بیٹے کو بناتے جانشین. اور اسلام میں عقیدہ پروری ہے ہی نہیں. حضرت عمر کو خلیفہ بنا دیا. حضرت عمر کا بیٹا موجود تھا، عبداللہ بن عمر موجود تھے. لوگوں نے کہا عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے عبداللہ بڑا نیک انسان ہے. عمر اپنے بیٹے عبداللہ کو خلیفہ نامزد کر. کہا نہیں. جو عشرہ مبشرہ صحابہ تھے ان میں 7 لوگ زندہ تھے. ان 7 میں سے ایک سعید بن عامر بھی تھے. 6 لوگوں کا نام منتخب کر دیا کہ جن کی فضیلت اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں بیان کی. عشرہ مبشرہ صحابہ، ان میں سے 3 فوت ہو گئے، 7 زندہ ہیں. ان 7 کا نام منتخب کر لو. تو اس میں سے 6 کا منتخب کر دیا، سعید بن عامر کا نام نکال دیا. کسی نے پوچھا یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا بھی رہنے دو. کہا نہیں، وہ میرا بہنوئی ہے، وہ میرا رشتے دار ہے. لوگ یہ نہ کہیں کہ رشتے دار کو نواز دیا، رشتے دار کو باہر نکال دیا. ان 6 لوگوں میں سے کسی کو خلیفہ بنا دو. لوگوں نے متفقہ طور پر حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا. حضرت عثمان نے اپنے کسی رشتے دار کو اپنا جان نشین نہیں بنایا. اسلام میں عقیدہ پروری نہیں، یہ غلط بات ہے. اسی لیے خدا را اس بات کو سمجھیے، اسلام میں چیز. لیکن فتنہ تو چاہیے تھا نا، تو خاندان کا نام لے کر، اہل بیت کا نام لے کر لوگوں کو کھڑا کیا گیا.
لوگوں نے اس فتنے کو قبول کیا اور مسلمانوں کے اندر اتنا فساد پھیلایا مدینے میں آ کے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ چھوڑ کر چلے گئے اس فتنے فساد سے بچتے ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ وقت کو خلیفۃ المومنین کو امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دنیا کا سپر پاور خلیفہ اس کو شہید کر دیا. اتنا فساد پھیلایا کس کے نام پر؟ اہل بیت کی محبت کے نام پر. خدا را سمجھیے لوگوں کے فتنے کو باطل کے فتنوں کو سمجھا کریں لوگوں کی باتوں میں مت آئیں لوگوں کا کردار دیکھیں. وقت گزرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے جنگیں ہوئی جو بھی ہوا اس کے بعد پھر گروہ اٹھا انہوں نے کہا لو جی بڑا قرآن پڑھتا ہے بہت زیادہ عبادت بہت زیادہ ریاضت اتنی عبادت کہ عبادت کا حیضہ ہونا شروع ہو گیا اپنے آپ کے اندر تکبر آ گیا اور لوگوں فتویٰ لگانا شروع کر دیا. دیکھو جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ کافر ہو گئے حضرت ابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ کافر ہو گئے. لوگوں کے اوپر مسلمانوں کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کر ان کے خلاف جہاد کرنا شروع ہو گئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سمجھانے کے لیے نکلے تھے نا ان لوگوں کو جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے جن کو خارجیت کا فتنہ کہتے ہیں خارجی لوگ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جہنم کے کتے ہیں جن کا سربراہ وہ تھا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حنین کی تقسیم کے موقع پر کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجیے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی انصاف نظر نہیں آتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ایسے لوگ ہوں گے بظاہر بڑی عبادت کریں گے بڑی ریاضتیں کریں گے اتنا قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. ان کی نمازیں اتنی اچھی ہوں گی کہ تمہاری نمازیں ان کے سامنے حقیر لگیں گی لیکن دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے. یہ وہ لوگ تھے جو کبیرہ گناہوں کی بنیاد پر لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے اور ان کے خلاف جہاد کرنا شروع کر دیتے. لو جی تو نماز نہیں پڑھتا تو کافر اس کے خلاف جہاد کر مرتد ہو اس کے قتل کر دو. یہ بندہ اللہ کے نبی کی حاکمیت کو نہیں مانتا کافر ہو اس کو قتل کر دو. حضرت علی پر فتویٰ کیوں لگایا کفر کا کہ انہوں نے صلح کے لیے ثالث کیوں مقرر کیا ہے بس قرآن کے مطابق فیصلہ کریں ثالث مقرر کرنے والے یہ کون ہوتے ہیں. تو بہرحال کبیرہ گناہوں کی بنیاد پر لوگوں پر کفر کے فتوے لگا کر ان کو قتل کرنے کا فتنہ یہ خارجیت کا فتنہ ہے ارتداد کا فتنہ ہے کہ لوگوں کو مرتد کہہ کے ان کو قتل کر دو اور ان کے خلاف جہاد کرو. خدا اس چیز کو سمجھے کہ ہم نے یہ ہمارا کام نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عبداللہ ابن ابی اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھتا تھا پتا تھا منافق ہے پتا تھا حضرت عائشہ پہ الزام اس بدبخت نے لگوایا ہے پتا تھا کہ غزوہ احد کے موقع پر 300 سپاہی لے کر یہ مڑ گیا ہے پتا تھا اس بات کا کہ اس نے کہا تھا کہ مکے سے ہم ذلیل لوگوں کو نکال کے دیں گے اپنے آپ کو عزت والا اور اللہ کے نبی کو ذلیل کہا تھا. پتا تھا کہ سارے پروپیگنڈوں میں اسی کا ہاتھ ہے. پتا تھا خندق کے موقع پر اس نے یہودیوں کا ساتھ دیا ہے پیچھے نماز پڑھتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کیا. کیوں؟ کلمہ پڑھ چکے ہیں. اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. لیکن یہاں پر اپنے آپ کو زیادہ عبادت گار سمجھنے والے لوگوں کی عبادات کو کمزور دیکھ کر ان پر کفر کے فتوے لگا کر قتل کرنے والے. یہ داعش کیا کر رہی ہے؟ یہ جو دھماکہ ہوا ہے پولیس لائن میں کیا ہے یہ وہ جیسے بھی تھے یار مسلمان تھے کس چیز کا حملہ اس طرح حملہ کرنا کون سا جہاد ہے. لیکن لوگوں کو پڑھایا یہ جاتا ہے کہ یہ تو دین کی بات ہی نہیں کرتے یہ لوگ تو دین کے خلاف جاتے ہیں یہ تو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں یہ تو اس کفریہ نظام کا حصہ ہے ان کے اوپر جہاد کرو. جتنا زیادہ یہ دھماکے فوج اور پولیس پر اسی نام پر ہوئے کہ یہ لوگ اللہ کے نظام کو لانے نہیں دیتے ان کے اوپر کفر کے فتوے لگاؤ. یہ داعش کیا کر رہی ہے ٹی ٹی پی کیا کر رہی ہے یہی کچھ تو کر رہی ہے. خدا را ان چیزوں کو سمجھیے. آپ کو اسلام کے نام پر ہمیشہ غلط ٹریک پر چلایا جاتا ہے. وقت گزرا آگے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر قرآن مجید کی جو فضیلت ہم سب سنتے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک فتنہ اٹھا. خلیفہ ہارون الرشید بڑا مشہور ہے اچھا خلیفہ ہے ایماندار تھا نیک تھا لیکن کچھ مولویوں کے تھے چڑھ گیا. کچھ علماء سو نے ان کو پٹی پہ چڑھا لیا کہا دیکھو فتنہ چیک کرو گے کہ دیکھیں اگر آپ قرآن کو اللہ کا کلام کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے قرآن ہمیشہ سے ہے. تو جب قرآن ہمیشہ سے ہے تو پھر تو اللہ کے ساتھ شرک ہو گیا نا
کیونکہ ہمیشہ سے اللہ کی ذات اور ہمیشہ اللہ کی ذات رہے گی. اسی لیے اگر ہم قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں تو اللہ کے ساتھ شرک ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو کلام نہیں کہنا چاہیے, اس کو اللہ کی مخلوق کہنا چاہیے. اب دیکھو کتنی اچھی بات ہے, بظاہر کیا بات ہے, کیا بات, توحید سمجھا رہے ہیں لوگوں کو. بادشاہ بھی ان کی باتوں میں آ گیا, امام احمد بن حنبل کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا, مارتا رہا کوڑے, مارتا رہا, مر گیا. اگلا خلیفہ ہے, مارتا رہا. 11 سال امام احمد بن حنبل اس فتوے کی وجہ سے مار کھاتے رہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. بات بڑی اچھی تھی, توحید کے نام پر وہ لوگ قابو آئے ہوئے تھے. اسی طرح اللہ کی صفات کا انکار کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, اگر آپ کہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو پھر اللہ کا ہاتھ کیسا ہے, اس طرح کا ہوگا. اپنی طرف سے تشبیہ دیتے ہیں, حالانکہ تشبیہ نہیں دینی چاہیے. اچھا اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا, اس طرح کا ہوگا. اچھا اس کا مطلب ہے تشبیہ لازم آ گئی, تو پھر اللہ تو ایک نہ رہا. اللہ تو کہتا ہے قل اللہ احد, اللہ تو ایک ہے, اسی لیے اس کا ہاتھ ہی نہیں ہے. اچھا اللہ رب العزت کی انگلی ہے نہیں, اگر انگلیاں پھر اس طرح کی ہوگی نہیں, اس طرح تو پھر تشبیہ ہو جائے گی. اللہ کی انگلیاں بھی نہیں ہیں. اللہ کی صفات کیا, اللہ سمیع ہے, سنتے تو ہم بھی ہیں, پھر اللہ بھی سنتا ہے نہیں, یہ اللہ کی صفت نہیں ہے, انکار کر دیا. اللہ بصیر ہے, دیکھ رہا ہے, دیکھتے تو ہم بھی ہیں, یہ تو اللہ سے شرک ہو رہا ہے. توحید کے نام پر اللہ کی صفات کا انکار کرتے 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 کیا ہے پھر اللہ. بھئی آسان سی بات ہے, اللہ نے جو اپنی صفات بیان کی تو مان لو چپ کر کے, بس بات ختم. اللہ نے کہا میرا ہاتھ ہے تو ہے. اللہ نے کہا قیامت کے دن میں نے ایک انگلی پر آسمان کو اٹھایا ہوگا, ایک انگلی پر سورج کو اٹھایا ہوگا, ایک انگلی پر زمین کو اٹھایا, تو مان لو اس میں حرج والی کون سی بات ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھائیں گے. ہاں آپ تشبیہ نہیں دے سکتے. کس طرح کا اللہ کا ہاتھ جیسے اس کی شان کو لائق, کیسی اس کی پنڈلی جیسے اس کی شان کو لائق ہے, اللہ کا چہرہ کیسے جیسے اس کی شان کو لائق ہے. لیکن نئے نئے فتنے نکال کے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا. امام ابن تیمیہ سمجھاتے ہیں یہ اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے حقیقت میں اللہ کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ مثال کے طور پر میں کوئی ایک درخت ہے, اچھا کون سا درخت, ایسا درخت ہے اس کے پتے ہی نہیں ہیں, وہ ایسا درخت ہے اس کے تنے ہی نہیں ہے, وہ ایسا درخت ہے اس کا کوئی پھل بھی نہیں ہے, وہ ایسا درخت ہے اس کی جڑیں بھی نہیں ہے, تو پھر درخت کی طرح بھائی جب اللہ کا منہ بھی نہیں ہے, اللہ کا ہاتھ بھی نہیں ہے, اللہ کی انگلیاں بھی نہیں, تو پھر اللہ کی طرح ہے. تو خدا رہا ان چیزوں کو سمجھو. اس طرح فتنوں میں ڈالا جاتا ہے اللہ کی صفات کا انکار. ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں. اکثر لوگ, میں نام نہیں لینا چاہتا, مگر بڑا فتنہ پھیلتا ہے. میں چلو ایک بندہ فوت ہو گیا, اس کا نام لے, ابو علی مودودی, کتنا مشہور نام ہے, جماعت اسلامی کے بانی. جاؤ ان کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لو. وجا ربک والملک صفا صفا کی کیا تشریح کرتے ہیں, انہ الرحمن علی العرش استوى کی تفسیر کیا کرتے ہیں, جاؤ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہوئے نظر آئیں گے. دین کے نام پر, صحیح توحید کے نام پر آپ کو غلط چیزیں پڑھائی گئی. اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ اب آج کیا ہو رہا ہے, خود سوچو ایک لمحے کے لیے, جہاد اسلام کی چوٹی ہے, کوہان سب سے عظیم ترین عمل ہے. اسلام کی بنیاد, بلڈنگ سے اگر مثال دی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنیاد توحید ہے. بنیاد ہوگی تو عمارت کھڑی ہوگی, اگر توحید ہی نہیں تو اسلام کی عمارت ہی تمہارے پاس نہیں. اس کے ستون نماز ہے, اور اس کی کوہان اونچائی جہاد ہے. اسلام کا اتنا عظیم ترین عمل, آپ کو کیا لگتا ہے اسلام نے جہاد کی تعلیمات نہیں دی ہوں گی کہ جو مرضی اٹھے جہاد کا نام لے جنگ کرنا شروع کر دے؟ اسلام نے جہاد کا پورا طریقہ بیان کیا ہے, کب لڑنا ہے, کس طرح لڑنا ہے, فرض عین کب ہوگا, کس کے تحت لڑنا ہے. لیکن نہیں, جس تنظیم کو, داعش کو دیکھ لو, ٹی ٹی پی کو دیکھ لو, مسلمانوں کو مارے جا رہے ہیں. اس وقت شام, لبنان, جتنے مسلمانوں ملکوں کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے, اب غور کر کے دیکھیں مسلمانوں کے آپسی اختلافات کی وجہ سے لگی ہوئی ہے. کافروں نے تنظیمیں کھڑی کر کے ہمیں ہی جہاد کے نام پر آپس میں لڑوایا ہوا ہے. اسلام کی تعلیمات ہر چیز میں موجود ہے. ایک بہت بڑا فتنہ کفر, یہ حکمرانوں کے خلاف بولنا. اپنی ایمانداری کے ساتھ آج نا آپ گھر جا کے یہ سوچئے گا, اگر حکمران کو اس چیز کی تسلی ہو, میں خلیفہ بن گیا ہوں, میں بادشاہ ہی میں بادشاہ بن گیا ہوں, اب مرتے دم تک مجھے کوئی اسٹیج سے نہیں اتار سکتا, میں بادشاہ ہی رہوں گا. اپنی ایمانداری سے بتائیں وہ کتنی کو کرپشن کرے گا, جب اسے پتا ہے میں مرتے دم تک میں ہی بادشاہ ہوں, وہ کرپشن کرے گا. اور اللہ کے بندوں وہ تمہارا سوچے گا پھر. لیکن ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں, یہ 5 سال بعد پہلے تو بیٹھتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے لو جی جس کرسی پر ہم بیٹھے ہیں اس کی ٹانگوں تو مختلف جماعتوں کے پاس ہیں. اب ہر بندہ اپنی وزارت کے نام پر پیسہ کھا رہا ہے. ان کو پتا ہے یہ خلیفہ فوج کیسے باہر بھیجے گا, دور نہ جائے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب جنگیں ہوئی، ان 5 سالوں کے دوران ایک گاؤں، صرف ایک گاؤں کا نام بتا دو، ایک چپا سے بھی بتا دو جو مسلمانوں نے فتح کی ہو. کہاں بیزی رہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ جو مسلمانوں کے اندر اختلافات اٹھے تھے انہیں کو مٹانے میں مصروف رہے. جب کسی بندے کو یہ پتا ہو کہ میری حکومت گر جائے گی، میرے خلاف بغاوت ہو جائے گی، وہ اپنی فوج کو محاذ پر بھیجے گا، وہ اپنی فوج اپنے پاس رکھے گا کہ اس بغاوت کو کچلنا ہے. جب ہماری فوج کو اس بات کا ساتھ کسی بھی بندے کو، ہمارے حکمران کو اس بات کا خطرہ ہو کہ میری عوام میرے خلاف نکلے گی، وہ پاگل اپنی فوج پہاڑ پہ کھڑی کرے، وہ ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے فوج کو تیار رکھے گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوت ہونے کے بعد جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، دوبارہ فتوحات شروع ہو گئی. ان 5 سالوں کے اندر کوئی ایک گاؤں بتا دو جو فتح ہو. یہی وجہ ہے ہمارے حکمران جب بیٹھتے ہیں وہ بغاوت کو کچلنے کے چکر میں اور اگلی سیٹ پکی کرنے کے چکر میں کہ اگلی حکومت بھی ہماری آئے، نہ وہ کوئی لمبا پروجیکٹ شروع کرتے ہیں. وہ ہمیشہ اپنے ہر جگہ پر میرٹ کی بنیاد پر لوگوں کو نہیں کھڑا کرتے، بلکہ کس بنیاد پہ کھڑا کرتے ہیں؟ چاپلوسی کی بنیاد پر، کہ کل کو جب میری ضرورت پڑے گی تو یہ میرے کام آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہ تھانے میں میرے کام آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہ فلاں بندہ میرے کام آئے گا کہ نہیں آئے گا. اسلام کیا نظام دیتا ہے؟ اسلام کہتا ہے حکمران جیسے بھی ہوں، غلط ہو، بد کردار ہو، جب تک کفر بوا نہیں کرتے اس کے خلاف جہاد نہیں ہے، اس کے خلاف بغاوت نہیں ہے، تم اس کے خلاف نہیں نکلو گے جب تک حکمران واضح کفر نہیں کرتے. واضح کفر، ایسا کفر جیسے کوئی کہتے کہ نماز نہیں پڑھنی، آج بعد مجھے اچھا نہیں لگتا تم لوگ نماز پڑھتے ہو، خبردار کسی نے اذان دی، یہ کفر، واضح کفر. اور واضح کفر ہونے کے بعد بھی تم حکمران کے خلاف بغاوت اس وقت کر سکتے ہو جب تمہارے پاس اتنا اختیار ہو، تمہارے پاس اتنی عوام ہو. لیکن اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ مسلمان مارے جائیں گے تو ضرورت نہیں ہے. مسلمان حکمرانوں کے بازو کرو. خلیفہ ہارون الرشید امام احمد بن حنبل کو کوڑے مروا رہا ہے. امام احمد بن حنبل سے کہا اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کی ایک دعا قبول ہوگی تو کیا دعا کرو گے، یا بد دعا قبول ہوگی تو کیا دعا کرو گے؟ میں حکمران کی ہدایت کے لیے دعا کروں گا. بغاوت کر سکتے تھے، لوگوں کو نکال سکتے تھے خلیفہ کے خلاف، نہیں نکالا. پوری اہل سنت کا یہ منہج ہی نہیں ہے کہ حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی جائے. یہاں پر سیاست کی جاتی ہے عشق کے نام پر، ناموں کے نام پر، فلاں کرپشن. یہ کبھی ایک لمحے کے لیے بیٹھ کر سوچیے گا، زرداری کیا، عمران کیا، نواز شریف سب کھا پی رہے ہیں. ایک بادشاہ ہوتا کرپٹ ہوتا اکیلا کھاتا، ادھر ساری پارٹیاں مل کے کھاتی ہیں. تو خدا را ان چیزوں کو سمجھو، اسلام نے پورا نظام دیا ہے. اب یہاں پر مختصر آخری بات یہ کہ دیکھو میرے بھائیوں، ہمیشہ باطل کو حق میں لپیٹ کر پیش کیا جاتا ہے، اور ہم لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن و حدیث کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی لیے خدا را اگر اپنے آپ کو صحیح دین پر رکھنا چاہتے ہو، صحیح اسلام پر رکھنا چاہتے ہو، قرآن پڑھنا شروع کر دو ترجمے کے ساتھ. ایک آیت سمجھ کے پڑھنا 1000 آیتیں پڑھنے سے بہتر ہے. ایک آیت، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آیت سمجھ کے پڑھنا 100 نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. اب 100 نفل پوری رات گزر جاتی، رات کے پورا 24-25 گھنٹے لگ جاتے ہیں جو 100 نفل پڑھتے صحیح طریقے سے بندے نے پڑھے ہوتے. لیکن ایک آیت سمجھ کے پڑھنا اس سے زیادہ افضل ہے. کیوں؟ دین سمجھ میں آئے گا، قرآن سمجھ میں آئے گا، حدیث سمجھ میں آئے گی. جب قرآن سمجھ میں آئے گا، حدیث سمجھ میں آئے گی، تمہیں پتا چلے گا کون کون ہمیں اسلام کے نام پر استعمال کر رہا ہے. ہمیں باہر نکالا جاتا ہے نئے نئے نعرے دے کر، اور جب جس سیاستدان کی پیچھے زیادہ عوام باہر نکلتی ہے اس سیاستدان کی اتنی زیادہ بولی لگتی ہے، اتنی اس کی ڈیمانڈیں پوری ہوتی ہیں، ہم پھر ادھر کے ادھر ہی. اسی لیے خدا را آؤ اسلام کو سمجھو، منہج کو سمجھو. انقلاب لانا چاہتے ہو نا، مسلمانوں کو ترقی دینا چاہتے ہو، اللہ کی قسم یہ ایک ہی طریقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین سمجھاتے رہے. جب تم لوگوں کو دیندار بنا دو گے، لوگوں کو دین کا صحیح فہم عطا کر دو گے، لوگ جب خود دیندار ہو جائیں گے، اللہ کی قسم ان لوگوں کی زندگیوں میں بھی امن آ جائے گا. اور اللہ جب العزت جب دیکھے گا کہ یہ لوگ میرے دین پر چلنے والے، اللہ خلافت بھی عطا کر دے گا. مکے میں لوگ تیار نہیں ہوئے، اللہ کے نبی دعوت دیتے رہے، نہیں تیار ہوئے، نئی خلافت قائم ہوئی. مدینے میں گئے، لوگوں کو دین کی دعوت دی، لوگ تیار ہو گئے، ماننے والے ہو گئے. جب اللہ رب العزت قرآن فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا منکم من یرتد عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اگر تم
چھوڑ دو گے، دین سے پھر جاؤ گے، اللہ ایک ایسی قوم لے کر آئے گا جو قوم اللہ سے محبت کرتی ہوگی، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، ان پر اللہ رب العزت خلافت کر دے گا۔ تو اس چیز کو سمجھو، اگر آپ انقلاب لانا چاہتے ہو، نبوی طریقہ یہی ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دو، صحیح منہج کی دعوت دو، صحیح قرآن و حدیث کی دعوت دو، لوگ قرآن و حدیث پڑھنے لگ جائیں، سمجھنے لگ جائیں، عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ کی قسم اللہ رب العزت تمہیں کامیاب کر دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حق اور باطل کے اندر فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔